ایام میں وہ خوشی کا اظہار کرتے، کھیل و کود وغیرہ لہو لعب ہوتا۔ جب بانی اسلام نے اپنے پاک اور بابرکت قدموں کے ساتھ شہر مدینہ طیبہ کو برکت سے نوازا تو اللہ رب ذوالجلال کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں دل مبارک پہ خیال آیا، یہ تو ایام اہل مدینہ نے اپنی مرضی سے مقرر کر رکھے ہیں، کاش کوئی ایام پروردگار کی مرضی سے ہمیں عطا ہو۔ تو اللہ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائے قلب کی خاطر، دلجوئی کی خاطر اللہ رب ذوالجلال نے پھر سال میں عیدین عطا فرمائے، دو عیدیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ میرے پاک محبوب نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالق لم یزل کے ہاں ان دو دنوں سے افضل سال بھر میں اور کوئی ایام اتنی فضیلت والا نہیں۔ فرمایا عید الفطر ہے خوشی کا دن، در حقیقت خوشی ان احباب کے لیے ہے جن کو اللہ رب ذوالجلال نے سعادت ماہ رمضان اور سعادت روزہ نصیب فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال کو انہوں نے راضی کیا، پاک پروردگار کی رضا اور خوشنودی اس کیفیت کے ساتھ حاصل کی کہ مالک لم یزل کے دربار سے ان کے لیے رہائی اور بریت اور نار جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری ہوا، رحمت کے تمغے انہیں ملے، مغفرت کی بشارتیں انہیں ملی۔ اللہ رب ذوالجلال کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی عید ہے ہی اسی مومن کا جس کو رب ذوالجلال کی طرف سے یہ مغفرت کی نوید مل جائے اور رہائی کی چٹھی مل جائے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید الفطر کی رات آتی ہے، عرش اعظم سے صدا آتی ہے، ہذہ لیلۃ الجائزہ، کائنات انسانی کے لوگوں خبردار سن لو، ہذہ لیلۃ الجائزہ، آج انعام والی رات ہے، آج عیدیاں تقسیم ہونے کی رات ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا لیلۃ الجائزہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا مزدور کو بھرپور مزدوری ملنے کی رات۔ اللہ رب ذوالجلال کے سچے حبیب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مزدور ہمیشہ پورا مہینہ مزدوری کرتا ہے۔ ویسے مزدور کے بارے میں حکم فرمان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، فرمایا قُرْتُ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجُفَّ عَرْقَهُ، فرمایا اجیر کو اس کی محنت کا، یعنی جو مزدور ہے اس کی محنت کا اجر اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مل جانی چاہیے۔ تو رب ذوالجلال نے یہ عام حکم نبی علیہ السلام کے ذریعے امت تک پہنچا، جو اللہ کا سچا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ پیغام عامی امت تک پہنچائے کہ اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری مل جانی چاہیے۔ اور رب العالمین تو اتنا قدردان ہے، بندوں نے ماہ رمضان میں، انسانوں نے، مسلمانوں نے روزے رکھے، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں ادھر سے ماہ رمضان کا اختتام ہوا، میں نے تمہیں لیلۃ الجائزہ عیدیاں تقسیم کرنے کی رات عطا فرما دی، عرش اعظم سے صدا لگا دی۔ میرے بندوں جنہوں نے ماہ مقدس کا حق ادا کیا، آج قرآن بھی ان کے لیے سفارشی ہے، ماہ رمضان بھی ان کے لیے سفارشی ہے۔ سفارشی اگر تگڑا ہو تو پھر بندہ کہتا ہے کہ جی میں بہت بڑی سفارش کروائی ہے تو میرا ایک کام ہے کہ جتنے قرآن کریم آ جاوے سفارش واسطے، تو ماہ رمضان کریم آ جاوے سفارش واسطے۔ میرے پاک نبی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب ذوالجلال اگر عذاب دینا مقصود ہوتا تو ماہ رمضان نہ ملتا میری امت کو، اور نہ پاک قرآن ملتا۔ ماہ رمضان ملا نبی کائنات کے صدقے، اور پاک قرآن ملا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، بلکہ خود ایمان ملا نبی علیہ السلام کے صدقے۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ رب رحمان ملا نبی علیہ السلام کے صدقے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنی معرفت بھی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کائنات میں امت کو عطا فرمائی۔ عید الفطر انعام کا دن ہے اور اللہ کی طرف سے مسرت کا دن ہے، رب العالمین کے ذکر و شکر ادا
رمضان کے روزے نہ رکھ سکے، کسی کو بیماری کا بہانہ لگا، کسی کو کوئی اور مجبوری پیش آئی، وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے جس کو سعادت ماہ رمضان بھرپور سے اب کے ذات اللہ کریم میں عطا ہو۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب مراد رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر شخصیت، آپ جمعے والے دن عید کی نماز پڑھا کے آئے، اپنی بیٹھک میں آپ نے دروازہ بند کر لیا، بلند آواز سے رونے لگے۔ صحابہ کرام کچھ دیر بعد قطار اندر قطار امیر المومنین کے گھر آپ کو چل کر مبارکباد دینے کے لیے، عید ملنے کے لیے، تو پتہ چلا کہ عید ملنے کے لیے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے گھر چل کر جانا، یہ بھی میرے محبوب کے مبارک خلفائے راشدین کی سنت۔ بندہ کہتا ہے جی میں کیوں چل کے جاؤں، وہ میرے پاس چل گیا، ایسا ہرگز نہیں، ضرور آپ اپنے، وہ بھی آپ کے پاس چل کے، آپ بھی ان کے پہل کریں، ان کے گھر چل کے جائیں۔ رب ذوالجلال کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے امیر المومنین کی گریہ ازاری آہ و بکا کی آواز ہم نے ان کے گھر میں سنی، مہمان خانے میں سنی۔ جس وقت دروازہ کھلا آپ کی داڑھی مبارک کو آنسو سے تر بتر پایا، پوچھا امیر المومنین ہذا یوم العید، آج تو یوم عید ہے، مسرت کا دن ہے، خوشی کے اظہار کا دن ہے، اور پاک قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا یہ پاکیزہ فرمان موجود ہے، جب اللہ کا فضل مل جائے اور اس کی رحمت نصیب ہو جائے تو پھر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرحت کا اظہار انسانی وجود پر اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اب جو جس مقام پر فائز ہوتا ہے وہ اپنے رتبے کے مطابق بات کرتا ہے، چونکہ آپ مقام خشیت کے اعلیٰ منصب پر فائز، خوف خدا بندی کا عالم یہ تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حج کرنے کے لیے آتے تھے، عرفات کی وادی میں سر اٹھا کے نہیں چلتے تھے، فرمایا مجھے حیا آتی ہے اس پاک پروردگار کی بارگاہ کہ عمر ایک زمانہ وہ تھا جب تجھ سے تیرے باپ کے 10 اونٹ نہیں سنبھالے جا سکتے تھے، یہی عرفات کی وادی ہوتی تھی اور تو اونٹوں کو چرانے کے لیے مکہ کے مضافات میں جہاں آیا کرتا تھا۔ آج 36 لاکھ مربع میل کی حکمرانی عمر تیرے ہاتھوں میں اللہ نے محمد عربی کے قدموں کی برکت سے عطا فرما دی ہے۔ عمر فرماتے ہیں مجھے حیا کی اس کے سامنے نظریں اٹھاتے ہوئے، فرمایا میں اس کے خوف سے رو رہا ہوں۔ پھر صحابہ سے فرمایا صحابہ میرے دل میں ایک جملہ آیا، ایک خیال آیا جس نے مجھے رلا کے رکھ دیا۔ فرمایا دل میں خیال یہ آیا نیکیاں جس کی قبول ہو گئی در حقیقت اسی کی عید ہے، اس کے دربار سے جو مردود ہو گیا اس کے لیے یہ یوم عید نہیں یوم وعید ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے خوف لائق ہو رہا ہے، پتہ نہیں کس کیٹیگری میں ہمیں رکھا ہے، حالانکہ یہ وہ اصحاب رسول ہے جن کے لیے قرآن کریم نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، حالانکہ یہ وہ ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی مانند ہے، حالانکہ یہ وہ نیکیاں ہیں، یہ وہ شخصیت ہے جلیل القدر۔ میرے نبی نے فرمایا ہر ایک اپنی مرضی سے چل کے آیا، اسلام قبول کیا، عمر کو ہم نے بلا کے اسلام قبول کروایا، عمر کو ہم نے اللہ سے مانگ کر اسلام قبول کروایا۔ برادران اسلام یہ آج کا دن مسرت کا دن اللہ نے بطور شکر ادا فرمایا، اور غریب پروری کا دن، اپنے سے نیچے والے طبقے پر نظر رکھنے کا دن، ان کی ہمدردی اور غمگساری کرنے کا دن۔ ماں اپنے گھر میں ہی خوشی کا اظہار نہ ہو بلکہ کسی غریب کے دل کو ٹھنڈک پہنچا دے اور اس کے بچوں کو خوش کر دے، یہ وہ دن، یہ وہ عظیم الشان دن ہے۔ میں ابھی ہی کنز العمال شریف کا مطالعہ کر رہا تھا، نبی یہ کہہ رہا وہ بڑی مشہور حدیث ہے، اکثر آپ نے ہر دفعہ علماء سے سنا، بارہا سنا کہ نبی یہ کہہ رہا صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن جا رہے تھے تو آپ نے سرے راہ ایک یتیم بچے کو بلکتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والا مبارک دست نبوت اس بچے کے سر پہ رکھا اور بھیج کر اپنے سینے سے لگا۔ جس کے سر پر رحمت للعالمین کی نبوت کا ہاتھ آ
بقیہ اصحاب رسول کے بچوں سے ہٹ کے رو رہا تھا اور اسے یتیمی کی یاد آ رہی تھی. باپ دنیا سے جا چکا تھا، آج اس کی جدائی میں رو رہا تھا، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دست نبوت رکھ کر سینے سے لگا کے فرمایا جس کا کائنات میں باپ کوئی نہیں محمد عربی اس کو باپ کی شفقت ادا کر. گھر لے کے آئے سیدۃ النساء اہل جنہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا حسن و حسین کے جو جوڑے آپ کے گھر میں موجود ہیں نا، انہی میں سے ایک حسین ترین جوڑا جس بچے کو زیب تن کروایا. میرے نبی علیہ السلام نے اس شہزادے کا ہاتھ پکڑا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لے آئے. فرمایا عائشہ آج سے تم اس بچے کی ماں کو مصطفیٰ کے بعد. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی عظمت ہے کہ حضور امت کو، دراصل یہ امت کے لیے پیغام، امت کے غرباء کی غم گساری کرنا، یہ عامی امت کے لیے قیامت تک پیغام ہے کہ میرا اسوہ حسنہ میرے امتیوں تمہارے سامنے ہو. غرباء قبری کا خیال رکھنا. میرے نبی علیہ السلام ایک بار صحیح مجموع الزوائد کی حدیث ہے، حضور نماز عید الفطر کے لیے عیدگاہ تشریف لے جانے لگے. میری اور آپ کی ساری کائنات کے مومنوں کی روحانی ماں سیدتنا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دست پستا کے عرض کرتی آقا عید خدنہ سائلین کی قطاریں لگے گی دروازہ نبوت. حالت یہ ہے کہ گھر میں کوئی شے نہیں موجود. نبی علیہ السلام نے زیر لب مسکرا کے فرمایا اللہ یرزقنا، اللہ نرزقنا وإیا، اللہ ہمیں بھی رزق دے گا اور انہیں بھی رزق عطا فرمائے گا. جن کی آپ بات کریں واپس تشریف لے آئے، دیکھا سائلین کی، یتیموں کی، غریبوں کی لمبی سی قطار، ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق لے کے جائے، مرادیں بھری جا رہی. حضور نے کاشانہ رحمت میں قدم رکھا، اما جان مسکرا. نبی علیہ السلام نے مسکراہٹ کا تبادلہ فرمایا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا خبیرہ، گھر میں مسکراہٹ کا تبادلہ بھی ہونا چاہیے. باہر بن جاتے باہر بڑی محبتوں کا اظہار ہوتا ہے، لیکن گھر میں تیور بدلے ہو. حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے، بہتر مسلمان وہ ہے خیرکم خیرکم من نسائکم، جو اپنی ازواج کے ساتھ ملتا ہے، جس کا رویہ اپنی اہل و عیال کے ساتھ ملتا ہے، ان کے دل کو راحت پہنچے. نبی علیہ السلام نے مسکراہٹ کا تبادلہ کر کے فرمایا یا خمیرہ، یہ محبت سے آپ لقب ارشاد فرما کرتے تھے. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں جانے لگا تھا عیدگاہ کی طرف تو آپ نے فرمایا ہے کچھ نہیں، آیا ہوں تو ہر ایک اپنی مراد لے کے جا رہا. اما جان نے کیا جملہ ارشاد فرمایا آپ کے دور داماد مظلوم مدینہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 10 اونٹ ساتھ و سامان خردنوش کے لدے ہوئے دربار نبوت میں حاضر ہوا. میرے پاک محبوب نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت 9 ازواج مطہرات ہیں. آپ نے کیا ان کے گھر میں بھی یہ سامان بھیجا یا خود ہی تقسیم فرمانا شروع کیا؟ عرض کرتی ہے پیارے آقا فداک ابی و امی یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھیجنے کی ضرورت ہی نہ پڑی، ہر ایک کے دروازے پر اتنا ہی بھیجا گیا، ہر ایک کے دروازے پر اتنا ہی بھیجا گیا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس سامان کی طرف آئے، حضور نے یوں ہاتھ رکھا، حدیث کے الفاظ ہیں یوں ہاتھ بھر کے نہ قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم سہل الحساب بے عثمان ابن عفان، میرے اللہ آج عثمان نے قلب مصطفیٰ کو اتنی راحت عطا فرمائی ہے، میں نبیوں کے دعا کرتا ہوں یا اللہ جب کائنات ساری پر مشکل پڑی ہو، ہر ایک قیامت کے میدان میں مشکل میں پھنسا ہو، اللہم سہل الحساب بے عثمان ابن عفان، اللہ اس دن میرے عثمان ابن عفان پر قیامت کا حساب آسان فرما دینا. ادھر جملے مکمل ہوئے، جبریل پیغام حق لے کے آئے، محبوب رب العالمین ان اللہ یقرئک السلام، اللہ سلام بھی پیش فرماتا ہے، ساتھ پیغام بھی پیش فرماتا ہے. رب العالمین فرماتا ہے میرے حبیب ہمارا عہد ہے قیامت میں ہم سب سے اول آپ کی امت میں سے جسے بے حساب داخلہ جنت عطا فرمائیں گے وہ عثمان ابن عفان کی ذات، وہ عثمان ابن عفان کی ذات.
وہ عثمان ابن عفان کی ذات پر۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کی حاضری اپنی حسین بارگاہ میں قبول فرما کر مرسلہ جمی حاضرین